اوپر حاشیے بھی کھا لیے، صفحات پیچھے کھا لیے کہ خود ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے، خود ریسرچ کرو اور تحقیق کرو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو ان کو نہ صرف نہ نحو نہ فقہ نہ اصول فقہ نہ حدیث نہ اصول حدیث نہ تفسیر نہ اصول تفسیر، کسی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اردو دان اور یہ انگریزی خود مفسر اور محدث بنتے ہیں، یہ خود ہی مفسر بنتے ہیں، تو ہر ایک کو یہ بیاض دیتے ہیں۔ داڑھی منڈے لوگ ہیں، سمجھے، داڑھی منڈے قسم کے لوگ، اور یہ پھر ریسرچ کر کے، سمجھے، جیسے کہ ایک ساتھی ہے کہ مرزا محمد علی، آپ نیٹ پہ آپ نے سنا ہوگا، داڑھی رکھی، پگڑی رکھی، وہ مجتہد ہے۔ اس وقت اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجتہد ہے، سمجھے۔ تو ایک دن ایک ساتھی نے مجھے سنایا، تو انہوں نے کہا کہ شک تو کبھی انبیاء کو بھی ہوتا ہے، سمجھے میں، اور پھر یہ کہ کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہ کیف کو شک کے لیے سمجھ رہا ہے، آیا سمجھ میں، یہ لفظ کیف یہ شک کے لیے آتا ہے، اس کو یقین ہے کہ محیی بھی تو ہے، یحیی بھی اللہ کی ذات، یمیتو بھی اللہ کی ذات، وہ صرف کیفیت مجھے بتا دو۔ اب آدمی اگر پڑھا ہوا ہو نا، جیسے بخاری بھی شروع کرے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، لیکن کیف جب آپ جانتے نہیں ہیں کہ کس لیے اس کا اصل معنی کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی چونکہ نبیوں کو بھی شک ہوتا ہے، سمجھے۔ اب کوئی آدمی اس کو بتا دے کہ کیفت ہو، وہ حالت کی کیفیت پوچھ رہے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے، شک مجھے نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، سمجھے، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ کیفہ کو وہ شک کے لیے قرار دے رہا ہے۔ جب آدمی نہ پڑھے اور لغت سے واقف نہ ہو تو اردو ترجمہ پڑھ کر کے پھر آگے وضاحت اپنی ہوتی ہے، تفصیل اپنی ہوتی ہے۔